وقال الملك ليتاب من فلما كلمه قال انك اليوم الذين المكن قال جن على خزائن الارض نافذون وكذلك مكن يسوع بالله وهو من نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز و مکرم حضرات ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں تراویح کے اندر قرآن کریم سنانے کے متعلق. سوشل میڈیا کے اوپر آپ حضرات بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ اپنی تراویح کی ویڈیوز بنا کر کے، قرآن کریم کی آڈیو بنا کر کے اپنے چینل پر، اپنے فیس بک پیج پر ڈالتے رہتے ہیں. بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو الحمدللہ قرآن کریم بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے ہیں جو قرآن کریم کو انتہائی گھٹیا انداز میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے سے مزین کیا کرو. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے. اب قرآن کریم ایک طرف ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے گا، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. ہمیں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جس ویڈیو کے اندر ایک حافظ قرآن تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کس انداز سے پڑھا جا رہا ہے. سننے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہی نہیں، کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے. ایک طرف اللہ نے حکم یہ دیا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، اور ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہوئے، قرآن کریم کا مذاق بناتے ہوئے قرآن کریم کو الٹ سلٹ پڑھ رہے ہیں. آپ اچھی طرح سے اس ویڈیو کے اندر قرآن کریم کو سننے کی کوشش کیجئے اور بتائیے گا کہ قرآن کریم کے کون سے پارے کا کون سا رکوع یہ شخص پڑھ رہا ہے. وقال الملك ليتاب من فلما كلمه قال انك اليوم الذين المكن قال جن على خزائن الارض نافذون وكذلك مكن يسوع بالله وهو من نصيب برحمتنا من نشاء ولا نجعل المسلمين ولا اجر الاخره خير لنا وقال يوسف تولوا فدخل وقالوا لهم منكروا لما جاءتهم الى ان قالكم بكلكم من لا ترون ان يبكنا من غير منذرين فإن لم تأتوني بكلاك لكم ولا قالوا سنرى بكم وابوين لباغين وقال. تو میرے عزیز ساتھیو، ابھی آپ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس بات کو محسوس کیا ہوگا یہ قرآن کریم کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تراویح اللہ رب العزت والجلال کی ایک محتم بشان عبادت ہے. تراویح کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. اب قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھنا یہ بھی سنت ہے. قرآن کریم تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا، مکمل کرنا، یہ سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد تراویح کے اندر سنانا اس کو بالکل ضروری سمجھ لیا ہے، چاہے وہ قرآن کریم کو اچھا پڑھتے ہو یا قرآن کریم کو اچھا نہ پڑھتے ہو. میرے عزیز ساتھیو، قرآن کریم کو اچھا پڑھنا یہ اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے، اس کو اچھا ہی پڑھنا پڑے گا. اگر قرآن کریم کو اچھا نہیں پڑھا گیا تو یاد رکھیے یہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے ہمارے خلاف دعویٰ پیش کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھیں، قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھیں. بہت سارے حضرات تراویح کے اندر 3 دن کا ختم قرآن کرتے ہیں، 10 دن کا ختم قرآن کرتے ہیں، 15 دن کا ختم قرآن کرتے ہیں، لیکن آپ جب ان کو دیکھیں گے، ان کا قرآن کریم سنیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زبان سے وہ قرآن کریم سننے کے لیے، اس قرآن کریم کو سننے کو بالکل بھی جی نہیں کرتا. جبکہ قرآن کریم کی جاذبیت یہ ہے، قرآن کریم کا مزہ یہ ہے
قرآن کریم کے سننے کا مزہ جو ہے وہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو لوگ اللہ کے نبی کی مخالفت کیا کرتے تھے، جو لوگ قرآن کریم کی مخالفت کیا کرتے تھے، وہ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر کے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم خانہ کعبہ میں رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے بیٹھ کر کے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا سننے کا تو مزہ یہ ہے، لیکن ایسے لوگوں کو سننے کے بعد قرآن کریم کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن کریم تراویح کے اندر سنانا فرض نہیں ہے، تو قرآن کریم تراویح کے اندر سننا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک سنت ہے۔ اگر اس کو حسن خوبی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو قرآن کریم کو سنو، اور اگر کوئی آپ کے پاس اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر واجب نہیں کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنیں، بلکہ اب حکم یہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کو چھوڑ کر کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے تراویح کو مکمل کر لیا جائے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ، قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی، یہ اللہ رب العزت والجلال کو برداشت نہیں ہوگی۔ ہم نے احادیث کے اندر بکثرت سنا کہ قرآن کریم قبر کے اندر، قرآن کریم میدان محشر کے اندر، قرآن کریم سوال و جواب کے وقت، قرآن کریم میزان عدل کے وقت ہمارے لیے اللہ رب العزت والجلال سے سفارش کرے گا۔ یہ ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن کون سا قرآن کریم ہوگا وہ قرآن کریم جس کو اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم جس کو خوبصورت انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کا کھلواڑ بنا کر کے رکھا ہے، قرآن کریم کا مذاق بنا کر کے رکھا ہے کہ جس طرح سے چاہے اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھ دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، جس طرح سے گنہگار وہ حافظ قرآن ہو رہا ہے جو قرآن کریم کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن کریم کو اس کی ترتیب کے ساتھ، اس کے حقوق کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سننے والے بھی جو خوشی کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے تراویح کے اندر قرآن کریم سن رہے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ گناہ کے اندر اتنے ہی شریک کار ہوں گے جتنا وہ گناہ کے اندر وہ پڑھنے والا شریک ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو، تراویح کے اندر ایسے حافظ کو کھڑا کرنا چاہیے، ایسے عالم قرآن کو کھڑا کرنا چاہیے جو قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے والا ہے، اور جو قرآن کریم کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا ہے اس کو تراویح کے اندر امام نہیں بنانا چاہیے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو حضرات 10 دن کا سنتے ہیں، 3 دن کا سنتے ہیں، 8 دن کا سنتے ہیں، وہاں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کو کہیں کی جا کر کے ٹرین پکڑنی ہے اور بس۔ جیسا کوئی آدمی سفر پہ جاتا ہے، اس کو دیر ہو جائے اور وہ دیر میں اپنا بور یا بستر جلدی سے باندھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں جا کر کے ٹرین پکڑ لوں، اس طرح سے نہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ وہ حافظ قرآن بیچارہ اپنی پرتیزی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو قرآن کریم کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ہمیں بخشنے والے نہیں، معاف کرنے والے نہیں۔ ان غلطیوں کی بنا پر، ایسی کرتوتوں کی بنا پر اللہ رب العزت والجلال ہمیں اٹھائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے جہنم کی وادیوں کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، قرآن کریم کی مذاق نہیں بنانی چاہیے، قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو قرآن کریم اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا